السهو، سہو کے سبب سے جو سجدے آتے ہیں اس کو کہتے سجدۃ السہو یا سجود السہو یا سجدتا سہو۔ یہاں پر اضافت کی گئی ہے مسبب کی سبب کی طرف۔ فرمایا کہ یسجد للسہو، سہو کے لیے سجدے کرے گا فی الزیادتی، کہ نماز میں زیادتی ہو جائے، والنقصان یا نماز میں نقصان آ جائے، سجدتین دو سجدے کرے گا بعد السلام، سلام کے بعد، پھر سلام کے بعد ثم یتشہد، پھر تشہد پڑھے گا، ثم یسلم، پھر آخر میں سلام پھیرے گا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یسجد قبل السلام، سلام سے پہلے سجدہ سوی کرے گا۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ سہوی کے لیے جو دو سجدے کیے جاتے ہیں سجدہ سہو کو کہتے ہیں، یہ قبل السلام یا بعد السلام ہے۔ حنفیہ حضرات کے نزدیک مطلقاً سجدہ سوا بعد السلام کیا جائے گا، چاہے نماز کے اندر زیادتی ہو گئی ہو یا نقصان کے لیے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً سجدہ سوی قبل السلام ہے، یعنی سلام سے پہلے کیے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ دیکھے اگر سجدہ سوا نماز میں کسی نقصان کی وجہ سے کر رہے، نماز میں نقصان آیا، نقصان کا کیا معنی، مثلا پہلا قاعدہ چھوڑا تھا اس کے لیے سجدہ سوا کر رہے تو پھر تو قبل السلام ہوگا، قبل السلام سجدہ سوی کرے۔ اگر زیادتی کی وجہ سے سجدہ سوا کر رہے، مثلا چوتھی رکعت پر بیٹھ گیا تھا قاعدہ آخرہ کے لیے، لیکن سلام پھیرے بغیر جو ہے اس خیال سے اٹھا کہ شاید میری نماز پوری نہیں ہے، پانچویں کے لیے کھڑا ہوا تو یہ زیادتی ہے۔ یہ زیادتی کا یہ معنی کہ مثلا ایک رکوع کی جگہ دو رکوع کرے، یہ جنس سے نماز میں سے ہے، جنس سے سوالات میں سے ایک چیز ہے، لیکن اس مکان کے اندر ادا نہیں کیا، یا کیا لیکن زیادتی کے ساتھ ادا کیا، تو اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ اگر زیادتی کی وجہ سے سجدہ سوا کرے نا تو پھر سلام کے بعد کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے لوگ اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ القاف بالقاف والدال بالدال، معنی کیا ہے کہ القبل بالنقصان، کہ اگر نقصان کے لیے سجدہ سوا کرے تو پھر قبل ہے، قبل معنی قبل السلام، والبعد بالزیادت، یعنی بعد السلام بالزیادت، اگر زیادتی کی وجہ سے سجدہ سوا کرے نا تو پھر بعد السلام کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں سجدہ سوا رسول اللہ علیہ السلام سے جن جن صورتوں میں قبل السلام ثابت ہے تو وہاں پر ہم قبل السلام سجدہ سوا کریں گے، اور جن جن صورتوں میں نبی علیہ السلام سے بعد السلام ثابت ہو تو پھر وہاں پر بعد السلام پر عمل کیا جائے گا، جیسے کہ ذوالدین کی حدیث میں بھی ہوا تھا کہ اس صورت میں نقصان آیا تھا نا، دو رکعتوں پر سلام پھیرا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور جن صورتوں میں نبی علیہ السلام سے کچھ نہ آیا ہو، یعنی اس کے متعلق یہ نہ آیا ہو کہ بعد السلام کرے قبل السلام کرے، تو پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب امام شافعی سے کی طرح ہے کہ اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر قبل السلام سجدہ سوا کیا جائے گا۔ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ قبل السلام سجدہ سوا کیا جائے گا، ہاں جن صورتوں میں نبی علیہ السلام سے کچھ ثابت نہ ہونا تو پھر وہاں پر امام مالک کی مسلک پر وہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں، یعنی فی البعض من جملہ، ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی قائل ہے کہ سجدہ سوا قبل السلام کیا جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کلی طور پر ہر صورت میں یہ حکم ہے کہ سجدہ سوا بعد السلام کیا جائے گا۔ یہ بات بھی یہاں پر ذہن میں یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل السلام کا طریقہ بھی ثابت ہے،
بعد السلام کا طریقہ بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں، البتہ اختلاف صرف افضلیت میں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بعض صورت میں قبل السلام افضل اور بعض میں بعد السلام افضل، جبکہ حنفیہ کے نزدیک بہر صورت بعد السلام والا طریقہ افضل ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے لیے جو دلیل ہے نا، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی علیہ السلام 2 رکعتوں پر بیٹھنا بھول گئے تھے، کھڑے ہو گئے تو پھر آخر قبل الفراغ من الصلاۃ اس نے 2 سجدہ سہوی کیے۔ اور یہ روایت جو ہے مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ نقصان کی صورت میں قبل السلام، زیادتی کی صورت میں بعد السلام، اور وہ استدلال اس واقعے سے کرتے ہیں کہ دیکھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اسی طرح عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ائمہ حنفیہ نے مطلقاً جو استدلال کیا نا کہ بعد السلام سجدہ سہوی کیے جائیں گے، تو انہوں نے عبداللہ بن بحینہ کی روایت سے استدلال اس طور پر کیا ہے کہ یہاں پر جو الفاظ ہے نا کہ بعد الفراغ من الصلاۃ، تو اب اس میں یہ احتمال ہے کہ بعد الفراغ من الصلاۃ سے کون سا والا فراغ مراد ہے؟ الفراغ من التشہد مراد ہے یا الفراغ من الدعاء مراد ہے؟ اور ابو ہریرہ وغیرہ کی حدیثوں سے جو استدلال کیا گیا ہے مالکیہ کی طرف سے، ابن عمر اور اس طرح عمران ابن حسین کی روایت سے، تو ان حضرات سے خود دوسرے حدیثوں میں اس کے خلاف عمل ثابت ہے کہ وہ حضرات بعد السلام پر عمل کر چکے ہیں۔ اور ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل معاویہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ بعد السلام سجدہ سہو کیا تھا۔ اسی طرح خود بھی مغیرہ بن شعبہ نے اس پر عمل کیا ہے، جیسے کہ قیس بن ابی حازم نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ اور اسی طرح مغیرہ بن شعبہ کا جو یہ عمل ہے نا ابو بکر کی روایت سے بھی ثابت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو عمل ہے نا ہم ذوالیدین کی حدیث سے بھی استدلال کرتے کہ اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے بعد السلام سجدہ سہوی کیے تھے۔ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے فعل سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں کہ اس میں سجدہ سہوی بعد السلام نبی علیہ السلام نے کیے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے سجدہ سوا بعد السلام کیا ہے۔ تو حنفیہ حضرات کے نزدیک اس مسئلے میں قولی دلائل بھی موجود ہے اور فعلی دلائل بھی موجود ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف فعلی دلائل موجود ہے جو کہ جواز پر محمول ہے، اور حنفیہ کی دلائل راجح ہوں گے کیونکہ قولی فعلی دونوں جمع ہو کر قوی بن جائیں گے اور زیادہ بھی بنیں گے تعداد میں۔ تو فرمایا کہ یسجد للسہو فی الزیادۃ والنقصان سجدتین بعد السلام، ہمارا مذہب، ثم یتشہد ثم یسلم۔ وعند شافعی رحمہ اللہ یسجد قبل السلام سجدہ سوا کرے گا، لما روی، وہ اس بات سے استدلال پکڑتے کہ انہ علیہ السلام سجد للسہو قبل السلام، کہ سجدہ سوا کیا تھا قبل السلام، اور اس صرف ہمارے ہاں جواز پر محمول ہے۔ ولنا، ہماری دلیل قول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی یہ بات ہے اور یہ دلیل ہے اور یہ قول ہے کہ لکل سہو سجدتان بعد السلام، کہ ہر سہوی کے لیے 2 سجدے بعد السلام کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے قبل السلام کی بات کی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کو نہیں لیا۔ ورویہ، اور نبی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے انہ علیہ السلام سجد سجدۃ السہو بعد السلام، یعنی بہت ساری روایات میں ہے۔ تو فتعارضت روایتا فعلہ،
نبی علیہ السلام کی جو روایات ہے نا فعلی، اس میں تعارض ہے کہ بعض میں قبل السلام بعض میں بعد السلام. تو تعارض کیا ہے؟ دوسرے دلائل کو بھی دیکھا جاتے تو ہمارے پاس قولی دلائل ہے، تو لہٰذا اسی کی وجہ سے فبقیت تمسک، اب ہمارے لیے تمسک استدلال احتجاج باقی رہے گا اس بات سے کہ بقولی علیہ السلام سالم، النبی علیہ السلام کی قول کو لیتے ہوئے کہ بس ہمارا جو مذہب ہے نا یہ سالم رہے گا اعتراض سے، اور اسی طرح اختلاف سے محفوظ رہے گا. اور دوسری وجہ ہے کہ وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ، یہ جو سجدہ سہو ہے نا یہ بار بار نہیں ہوتا، ایک مرتبہ ہوتا ہے. تکرار بار بار ہونے کے اندر مشروع نہیں. تو فَيُؤَخَّرُ عَنِ السَّلَامِ، اس لیے اس کو سلام سے بعد میں کیا جائے گا، کیونکہ حتیٰ لو سہا عن السلام، کہ اگر ایک شخص سلام ہی کو بھول کر اٹھ جائے تو ینجبر بھی، تو اسی سجدہ سہو سے اس کی نماز کا نقصان کا جبیرہ ہو جاتا ہے، تلافی ہو جاتی ہے، تدارک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک شخص اس نے سلام کو بھول گیا نا اور سلام سے اٹھا، مثلا آخری قاعدے میں تھا، آخری قاعدے میں تو ظاہر سی بات ہے نا کہ سلام پھیرے گا، سلام پھیرنا بھی واجب ہے، تو اس نے سلام پھیرے بغیر بھول گیا، 5 رکعت کے لیے کھڑا ہوا یا 2 رکعت میں 3 رکعت کے لیے کھڑا ہوا، تو اگر اس نے سجدہ سہو پہلے سلام سے کیا ہو، مثلا مثال کے طور پر سمجھ لے کہ ایک شخص نے عشاء کی پہلی رکعت میں قرات چھوڑ دی یا جہرن سرن پڑی، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس کے لیے سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر سجدہ سہو آخری قاعدے میں قبل السلام کرے اور پھر جو ہے آخری رکعت میں دوبارہ کھڑا ہو جائے، مثلا 5 ہی رکعت کے لیے، تو اس نے واجب میں تاخیر کی نا، اس کے لیے دوبارہ سجدہ سہو کرے گا، تو یہ ہو گیا تکرار سجدہ سہو، اور تکرار سجدہ سہو بالاجماع غیر مشروع ہے. تو اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ بعد السلام ہونا چاہیے، کہ اگر سلام کے بعد سجدہ سہو کرے نا تو اس سے تکرار سجدہ سہو نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی کا ایک واجب رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائے، جو بھی واجب رہ جائے نا، ایک مرتبہ اس کے لیے سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ، یہ بار بار نہیں ہوتا، فَيُؤَخَّرُ عَنِ السَّلَامِ، سلام سے مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ حتی لو سہا عن السلام، اگر یہ شخص آخری سلام سے بھی بھول کر اٹھا تو ینجبر بھی، اس کا جبیرہ سجدہ سہو سے ہی ہوتا ہے. وَهَذَا الْخِلَافُ، یہ جو ہمارا اختلاف امام شافعی صاحب کے ساتھ اور امام مالک صاحب کے ساتھ فی الاولویت، صرف اولویت میں ہے، افضلیت میں، باقی تمام صورتیں چاہے وہ قبل السلام کی ہو یا بعد السلام کی ہو، زیادتی کے طور پر کہے یا نقصان کے طور پر کہے، کسی بھی طرح سے ہو جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وَيَأْتِي بِتَسْلِيمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ صَرْفًا لِلسَّلَامِ الْمَذْكُورِ إِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ. اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا تو کتنے سلام پھیرے؟ تو فرمایا کہ اگر منفرد ہے نا پھر تو دونوں طرف سلام پھیرے، دائیں بھی بائیں بھی. اگر امام ہے نا تو پھر ایک طرف سلام پھیرے، دائیں طرف بائیں طرف نہ پھیرے، تاکہ لوگ اس خیال میں گفتگو نہ کریں کہ ان کی نماز پوری ہو چکی ہے. تو افساد صلاۃ سے، قطع صلاۃ سے بچنے کے لیے امام صرف دائیں طرف سلام پھیرے گا. تو فرمائے کہ وَيَأْتِي بِتَسْلِيمَتَيْنِ، 2 سلام پھیرے گا، یہ مقتدی کے لیے ہے. هو الصحیح، یہی درست بات ہے، صرفاً للسلام المذکور، تاکہ ہم پھر دے وہ سلام جو مذکور الی ما هو المعہود، معہود سلام کی طرف. آگے فرمایا کہ جب یہ سلام پھرنا اس کے بعد دوبارہ تحیات، تشہد وغیرہ پڑھے گا، تو یأتی بالصلاۃ علی النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھے گا، والدعاء، اسی طرح دعا بھی پڑھے گا، فی قعدۃ السہو، قاعدہ سہو میں، قاعدہ سہو میں یعنی سجود السہو کے بعد. هو الصحیح، یہی درست بات ہے، کیونکہ لأن الدعاء موضعہ آخر الصلاۃ، کہ دعا کی جو جگہ ہے موضع مقرر کے لیے نماز کا آخر حصہ ہے.
آگے قال فرمائے کہ وَيَلْزَمُهُ أَسْفَهُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِّن جِنسِهَا لَيْسَ مِنْهَا، کہ یہ سجدہ سوا نمازی پر لازم ہوگا اس وقت کہ جب نماز میں ایک ایسے فعل کی زیادتی کرے کہ جو نماز کی جنس سے تو ہو لیکن لیس منہا، اس جگہ میں یہ فعل مشروع نہ ہو، اس جگہ میں یہ فعل نہ ہو، اپنے موضع سے ہٹا دے، یا وہ موضع سے ہٹانے کی بجائے اس فعل کو 2 مرتبہ کرے کہ مثلا 2 رکوع کرے۔ رکوع تو جنس نماز میں سے ہے، جنس صلات میں سے ہے، لیکن مکان تو اس کا ایک ہے نا، 2 نہیں۔ اسی طرح یہ کیا کہ جہرن قرات کرنا تھی، اس نے کیا کر دیا، مخفی قرات کر دی، یا مثلا یہ کر دیا کہ 2 سجدوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا، یا یہ کر لی کہ کوئی اور چیز زیادہ کرے، تو جو چیز نماز کی جنس میں سے ہو، منافی للصلاۃ نہ ہو اور اس کی زیادتی کرے اپنے موضع کے علاوہ، تو یہ واجب کر دیتا ہے سجدہ سہو کو۔ وَهَذَا يَدُلُّ، یہ جو فرمائے کہ وَيَلْزَمُهُ، یہ جو لفظ ہے نا، یہ دلالت کر رہے ہیں علی ان سجدۃ السہو واجبۃ، سجدہ سوا کیا ہے، واجب ہے، هو الصحیح، یہی درست روایت ہے۔ جن حضرات نے کہا نا کہ یہ سنت ہے، جیسے کہ امام محمد سے بھی مروی ہے، اسی طرح امام مالک سے، تو سنت کا یہ معنی نہیں کہ یہ سنت ہے، مطلب یہ ہے کہ سنت سے ثابت ہے، اس کا ثبوت حدیث سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سنت کہا گیا۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ان سجدۃ السہو سنت، معنی ہو ثابتۃ بالسنت والحدیث، کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے، یہ معنی ہے۔ لأنها تجب لجبر نقصان، یہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اس نقصان کے لیے، جبیرے کے طور پر، تلافی کے طور پر، تدارک کے طور پر، تمکن فی العبادہ یا تتمکن فی العبادت، جو عبادت میں واقع ہو جائے اور صادر ہو جائے، تمکن یا تمکن ماضی کا صیغہ ہے، تو فتکون واجبۃ، لہذا جب واجب کی جبیرے کے لیے ہے تو یہ بھی واجب ہوگا، قدماء، جیسے کہ خون ہے کہ اس کے لیے جو بدلہ واجب ہو جاتا ہے حج کی صورت میں نا، کہ خون دینا پڑتا ہے، جو جنایت کرے جس کو دم جنایت کہتے ہیں، تو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ قدماء جیسے کہ کیا کرے، خون دے رہا ایک آدمی حاجی سے اب فی الحج، حج میں۔ آگے فرمائے کہ وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا، جب یہ واجب ہے نا تو لا یجب، واجب نہیں ہو گئی سجدہ سوا، الا، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے، الا بترک واجب، یا تو واجب چھوڑے اس وقت سجدہ سوا واجب ہوگا، مثلا کہ قاعدہ اولا اس نے چھوڑا، او تاخیری، یا یہ کرے کہ واجب تو چھوڑا نہیں ہے لیکن اس میں تاخیر کر دی، کیسے مثلا 4تھی رکعت میں اس کو سلام پھیرنا تھا لیکن اس نے سلام پھیرے بغیر، یا قدر تشہد بیٹھ کر 5ویں رکعت کے لیے اٹھا، تو یہ تاخیر آ رہا ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے بھی اس پر سجدہ سوا واجب ہوگا کہ اس نے سلام کو کیا کر دیا، مؤخر کر دیا، یا یہ کرے کہ او تاخیر رکن ساہیا، یا کسی رکن کو کیا کرے، مؤخر کرے، تو یہ بھی کیا ہوگا، وجوب سجدہ سوا کا سبب بنے گا۔ ھذا هو الاصل، یہی قاعدہ اور اصل ہو گئے وجوب سجدہ سوا میں، کہ وجوب سجدہ سوا اس وقت ہوگا کہ جب 3 چیزیں صادر ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ واجب چھوڑ دے، دوسرا ہے کہ واجب تو نہیں چھوڑا لیکن واجب کو اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے، اپنے وقت سے مؤخر کیا، یا کسی رکن اور فرض میں تاخیر کرے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، سجدہ سوا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر واجب کی بات کہی نا، اور رکن فرض کے متعلق کیا بات ہے کہ تاخیر کرے، اگر فرض چھوٹ جائے نا تو پھر نماز کا جبیرہ نہیں ہوتا، پھر نماز ختم ہو گئی، نئے سرے سے نماز پڑھے گا، استیناف کرے گا، کیونکہ یہ جو جبیرے کے طور پر سجدہ سوی کو مشروع کر دیا گیا ہے یہ صرف واجب کے لیے ہے، فرض کا کوئی جبیرہ نہیں ہے سوائے استیناف کے۔ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالزِّيَادَةِ، یہ جو سجدہ سوا واجب ہو جاتا ہے نا، کس وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے،
لأنها لا تعرى، یعنی ایک سوال کا جواب اس سوال ہی کہ دیکھے مناسب تو یہی ہونا چاہیے نا کہ زیادتی کی صورت میں سجدہ سوا واجب نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر نہ تو ترک واجب ہوا اور نہ تاخیر واجب ہوا، اور آپ نے کہا تھا کہ سجدہ سوا تو اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے کہ جب کسی سے ترک واجب ہو جائے یا تاخیر واجب ہو جائے۔ جب یہ زیادتی کرے، مثلا 5 رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے تو کوئی واجب ترک نہیں کیا، تو پھر کی واجب ہو رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ دیکھے یہ جو زیادتی ہے نا، یہ اس بات سے خالی نہیں کہ کسی رکن کا اس میں تاخیر ہو جائے یا ترک واجب ہو جائے، تو اس لیے ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سوا واجب کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالزِّيَادَةِ، وَإِنَّمَا کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے نا، یہ کسی سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے کہ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالزِّيَادَةِ، کہ یہ سجدہ سوا زیادتی کی صورت میں بھی واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ لِأَنَّهَا، یہ جو زیادتی ہے نا، لا تعرى لا تخلو، یہ خالی نہیں ہوتا عن تاخیر رکن، کہ اس میں یا تو رکن کی تاخیر ہو جائے گی او ترک واجب، یا واجب کا ترک ہوتا ہے۔ قال آگے فرمایا کہ وَيَلْزَمُهُ إِذَا تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا، کہ یہ سجدہ سوا اس پر واجب ہوگا اس صورت میں بھی جب یہ چھوڑ دے ایسے فعل کو جو مسنون ہو۔ مسنون سے مراد سنت والا فعل نہیں، کیونکہ سنت کے لیے تلافی نہیں ہے، توبہ استغفار وغیرہ کرے، اور اگر کسی نے نماز کے اندر سنت چھوڑی ہونا، دوبارہ نماز کا پڑھنا چاہے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ دوبارہ اس سے کسی سنت کی ترک ہونے کا احتمال نہ ہو۔ تو فعلا مسنون کا کیا معنی؟ یعنی فعلا ثابتا بالسنہ، اس فعل کے ترک سے بھی یہ سجدہ سوا واجب ہوگا جو حدیث سے بطور واجب کے ثابت ہو۔ كأنه أراد به فعلا واجبا، مسنون کہا اس سے مراد کیا لیا؟ فعل واجب لیا، کیونکہ معنی اس ہے کہ سنت سے ثابت ہے۔ الا انه اراد بتسمیتی سنتا، ہاں جس کو مسنون کا نام دیا نا، سنت کا نام دیا اس وجہ سے دیا کہ ان وجوبها بالسنہ، کہ اس کا جو ثبوت ہو چکا ہے واجب کے طور پر نہیں، سنت سے ہو چکا ہے، حدیث سے ہو چکا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ او ترک قراءۃ الفاتحہ، یا فاتحہ کا کیا کرے؟ پڑھنا بھول جائے نا، تو پھر اس صورت میں بھی سجدہ سوا واجب ہے، لأنها واجبۃ، کہ قراءۃ فاتحہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک واجب ہے، اور اس طرح دوسروں کی واجب ہے۔ اویل قنوت، یا قنوت رہ جائے، قنوت سے کیا مراد؟ یعنی اویل دعا ہے، یا وتر واجب کی تیسری رکعت میں دعا کا پڑھنا بھول جائے، یہ معنی نہیں کہ اللہم انا نستعینک کا چھوڑ دے، کیونکہ دعا کے اختیار کرنے میں تو کیا ہے؟ علماء کو اختیار دیے گئے کہ کوئی اللہم اهدنی فیمن ہدیت اختیار کرے، اور کوئی اللہم انا نستعینک اختیار کرے، کوئی اور کلمہ۔ نفس کلمات تو سنت ہے، لیکن دعا کا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، کہ اگر دعا چھوڑ دینا تو پھر اس پر سجدہ سوا واجب ہے۔ اوی تشہد، یا تشہد چھوڑ دے، تشہد اخیر یا تشہد اول، والتکبیرات العیدین، اسی طرح دونوں عیدوں کی جو تکبیرات زائدہ ہے نا، ہمارے نزدیک 3 ہر رکعت میں، اور شوافی اور مالکی احمدیہ کی نزدیک، کسی کی نزدیک 12 اور کسی کی نزدیک کیا ہے؟ 11 ہے۔ لأنها واجبات، یہ جو کئی چیزیں بتائی گئی، قراءۃ فاتحہ، دعا، تشہد، تکبیرات، یہ دینی کیا ہے؟ واجب چیزیں۔ فإنه علیہ السلام واظب علیہا من غیر ترکها مرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے اور کسی مرتبہ اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہی امارۃ الوجوب، اور جب کسی فعل پر نبی علیہ السلام مواظبت اختیار کرے بدون ترک الاحیان، تو کیا ہوتا ہے؟ وجوب کی علامت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور دلیل ہے کہ وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ، کہ ان چیزوں کی اضافت پوری نماز کی طرف بھی ہوتی ہے، اس لیے بھی کیا ہے؟ یہ وجوب کی علامت ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں قنوت الوتر، اور اس طرح کہتے ہیں کہ تشہد الصلاۃ، تکبیرات الصلاۃ العیدین وغیرہ۔ ایسا نہیں کہتے کہ کوئی قنوت الرکعۃ الثالثہ، ایسا نہیں کہتے، بلکہ پوری نماز کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ پوری نماز کی طرف ان چیزوں کی اضافت کی جاتی ہے تو فدل اس سے معلوم ہوا دلالت ہو گئی کہ انہا من خصائصها کی بھی نماز کی خصوصیات اور اس کے حصوں میں سے ہیں وذلك بالوجوب یعنی اختصاص اس وقت ثابت ہوگا کہ ہم چیزوں کو واجب سمجھ لے واجب قرار دے پھر متن کے اندر تشہد کا لفظ بتایا اب یہاں پر تشہد سے کیا مراد ہے تو فرمائے کہ ثم ذکر التشہد یا ثم ذکر التشہد یہ جو ثم ذکر التشہد جو تشہد کا ذکر کیا نا مختصر القدور میں صاحب قدور نے تو يحتمل اسم احتمال کہ القاعدة الاولى کہ اس سے مراد کیا ہے قاعدہ اولا ہو يحتمل القاعدة الاولى کہ اس سے مراد کیا ہو قاعدہ اولا ہو یا اس کے اندر قراءت کا پڑھنا مراد ہو والثانی اس میں قاعدہ ثانیہ کا بھی استعمال ہے جو قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے والقراءة فیہما اور اس میں احتمال بھی ہے کہ دونوں قاعدوں میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے اس سے وکل ذالک واجب یہ تمام چیزیں واجب ہے چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ اسی طرح قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں جو کیا ہے تشہد ہے وفیہا سجدۃ السہو اور اس کے چھوڑنے میں کیا ہے سجدہ واجب ہو جاتی ہے والصحیح یہ درست بات ہے صاحب ہدایہ نے فرمایا لیکن ٹھیک بات یہ ہے کہ قاعدہ اولا واجب ہے اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے نا یہ بھی واجب ہے البتہ لفظ قعود اخیر میں بقدر تشہد یہ کیا ہے فرض ہے واجب نہیں لیکن صاحب ہدایہ نے عام معنی کے اعتبار سے اس کو کیا کہا واجب کہا آگے فرمایا کہ ولو جہر الامام اگر امام جہری کی رات کرے فیما یخافت ان جگہوں پر جہاں پر مخفی کی رات پڑھی جاتی اس نے جہرن پڑھی مثلا اثر اور ظہر کی نماز میں جہری کی رات کرے او خافت فیما یجہر یا مخفی کی رات کرے ان جگہوں پر ان نمازوں میں جس میں جہرن کی رات کی جاتی جیسے کہ صلوات ثلاثہ فجر مغرب عشاء تو تلزمہ سجدتا سہو اب بھی کیا ہے پر سجدتا واجب ہے کیونکہ لأن الجہر فی موضعہ والمخافتہ فی موضعها کہ جہر کا اپنی جگہ پر جہرن کرنا اور مخافتن قرات کا اپنی جگہ پر مخافتن پڑھنا من الواجبات یہ بھی کیا ہے واجب ہے واختلفت الروایت فی المقدار اب اختلاف صرف اس میں ہے کہ کتنی مقدار مخفی قرات جہرن میں کرے یا جہرن میں مخفی قرات کرے اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے یعنی کتنی مقدار پڑے اس پر سجدہ واجب ہوگا تو فرمائے کہ والاصح درست بات ہے کہ قدر ما تجوز یا قدر ما تجوز به الصلاۃ فی الفصلین کہ دونوں صورت میں جہری اور مخافتن کی صورت میں جس مقدار سے نماز جائز ہو جاتی ہے نا وجوب نماز ادا ہو جاتا ہے تو اتنی مقدار اگر یہ جہری میں سرن پڑے یا سرری میں جہرن پڑے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ آیت طویلہ پڑھے یا ثلاث آیات قصار پڑھے لأن الیسیر من الجہر والاخفاء کہ جہر اور اخفاء میں سے تھوڑی سی مقدار لا يمکن الاحتراز عنہ اس سے احتراز ممکن نہیں اس سے اجتناب ممکن نہیں من حیث العادہ واما عن الکثیر فممکن ہاں کثیر مقدار کا جہری میں سرن پڑے سری میں جہرن پڑھنا اس سے تو کیا ہے عادتاً احتراز ممکن ہے اگر اتنی کثیر مقدار پڑے گا نا تو پھر اس پر کیا ہوگا سجدہ واجب ہوگا وما تصح به الصلاۃ کثیر اور جس مقدار کے پڑھنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے درست ہو جاتی ہے ذمہ وجوب ادا ہو جاتا ہے تو کیا ہے کثیر ہے بس اگر اتنی مقدار کا پڑھا نا تو اب اس پر سجدہ واجب ہوگا اگر اس سے کم مقدار پڑھا نا تو پھر سجدہ واجب نہیں ہوگا غیر ان ذلك عنده آیت واحدۃ صرف اتنی بات کی جو کثیر کی مقدار نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک آیت ہے کہ ایک آیت سے نماز جائز ہو جاتی ہے نا تو اگر ایک آیت اس نے جہرن پڑھی سری میں یا سری میں جہرن پڑھی تو اس پر سجدہ واجب ہے وعندهما ثلاث آیات اور صاحبین کے نزدیک دو آیات ہیں وهذا فی حق الامام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ نا یہ جو جہرن پڑے سری میں یا سری میں جہرن پڑے یہ کس پر وجوب سجدہ ہو جاتا ہے امام پر دون المنفرد منفرد پر سجدہ واجب نہیں ہوتا کیا معنی کہ اگر منفرد
مخفی نماز کو، سری نماز کو جہرن پڑھے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ منفرد کو جہری نماز میں اختیار ہے، مغرب عشاء صبح کی نماز میں اس کے اختیار ہے کہ جہرن پڑھے یا محافظتاً پڑھے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مخفی نماز میں منفرد کو اختیار نہیں ہے۔ جو صاحب ہدایہ نے کہا کہ اس کو اختیار، یہ بات درست نہیں ہے۔ سری نماز میں منفرد پر بھی واجب ہے کہ وہ کیا کرے، سرن پڑھے، اگر جہرن پڑھے گا نا امام کی طرف پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس دلیل دے رہے صاحب ہدایہ کے لیے ان الجہر والمخافتۃ من خصائص الجماعہ، کہ جہرن پڑھنا جہری میں، مخافتن پڑھنا مخافتی نماز میں، سری نماز میں، یہ جماعت کی خصوصیات میں سے ہے، اور جماعت پہ امام پڑھتا ہے، لہٰذا اس پر وجوب سجدہ سوا ہوگا، منفرد پر نہیں ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں، بلکہ منفرد کے لیے بھی حکم ہے کہ سری نماز میں سرن پڑھنا اس پر واجب ہے، اختیار اس کو حاصل نہیں، البتہ صرف کس میں اختیار حاصل ہے، جہری نماز میں اختیار حاصل ہے کہ منفرد جہری نماز جہرن پڑھے تو بھی درست، مخافتن پڑھے تو بھی درست۔ ہاں، امام کے لیے دونوں آپشن میں کوئی آپشن نہیں، جہری میں جہری پڑھے گا، مخافتن نہیں پڑھ سکتا، منفرد کی ذرا سجدہ واجب ہوگی۔ اسی طرح سری نماز میں امام سرن پڑھے گا، جہرن پڑھے گا تو اس پر سجدہ واجب ہوگا۔